نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و حاضرات اور معزز ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم تھا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک عطا کیا اور ہم نے اس ماہ مقدس میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اس کے اوامر کی تعمیل کی کوشش کی. اور ایک دن پہلے تک اللہ تعالیٰ کی خیرات، برکات، اس کا فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کا سائبان ہم پر سایہ فگن تھا، اور ہم اس کی بے شمار رحمتوں میں اپنے شب و روز بسر کر رہے تھے. اور حصول ثواب کے لیے اور عذاب کے خوف سے ہم دن کو روزہ رکھتے، رات کو نماز تراویح اور دیگر نوافل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری عبادات اور اعمال صالحہ میں مصروف تھے. اور ایک دن پہلے ماہ رمضان ختم ہوا ہے تو اب یوں لگتا ہے جیسے کوئی خیال تھا اور وہ گزر گیا. جو شب و روز ماہ رمضان المبارک میں ہم نے گزارے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو ہماری زندگی کا لمحہ اور دن اور وقت گزر جاتا ہے، اس نے لوٹ کر دوبارہ نہیں آنا اور نہ ہمیں دوبارہ وہ موقع ملے گا. باقی صرف وہی چیز رہ جائے گی جس کو ہم نے جمع کیا ہوگا. اب جمع کا تصور انسان کے اندر عموماً صرف مال جمع کرنے کا آتا ہے، اور اگر کسی نے ان گزرے ایام میں مال بھی جمع کیا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جب تک وہ زندہ ہے اس کے ساتھ ممکن رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جمع کرنے کا تصور اعمال صالحہ کا بھی ہے، نیکیوں کا بھی ہے، بلائی کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بد نصیب ہے تو وہ اپنے نامہ اعمال میں برائیاں بھی، شر بھی جمع کرتا ہے۔ تو جو اس نے اعمال صالحہ، یا اللہ نہ کرے ہمیں ایسی توفیق دے کوئی برے اعمال ہیں جمع کر لیے تو وہ ہمارے لیے باقی رہے گے۔ اگر اعمال صالحہ جمع کیے تو وہ ہمیں جو ہی اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے، ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو وہ ہمارے کام آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نیک اعمال نہ کر سکے تو جو دوسرے اعمال کریں گے ان کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ الغرض ہم جو بھی اعمال جمع کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہمیں ان کا اجر و ثواب ملے گا، اور ہم گزشتہ دنوں میں بہت سے اعمال کرتے رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو ماہ رمضان کا خالق، مالک اور بھیجنے والا ہے، ماہ رمضان میں روزے فرض کرنے والا ہے، وہی اللہ ہم پر نمازیں اس نے فرض کی ہیں، دیگر اعمال ہمیں کرنے کی تلقین دی ہے، اور صرف اس نے اعمال صالحہ ماہ رمضان میں کرنے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں اس نے ہماری پوری زندگی کے لیے ہمیں ایک چارٹ بنا کر دے دیا ہے، ایک نظام عمل دے دیا ہے، اعمال کی فہرست دے دی ہے جو شب و روز ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کہ یہ تصور، یہ خیال، یہ گمان ہمارے اندر کہاں سے آ گیا کہ بھائی ماہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ عبادت کر لو تو وہی کافی ہے۔ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے گرفت کر لے، یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بخش دے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرفت کا بھی کہا ہے کہ اگر ایک نماز بھی ادا نہیں کرو گے تو اس پر بھی تمہارا محاسبہ ہوگا کہ تم نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کیوں کی۔ اگر ایک چھوٹی سی بھی برائی کر لی، چھوٹا سا بھی گناہ کر لیا تو اس پر بھی اگر اس نے گرفت کر لی، اس نے پکڑ لیا، اس نے محاسبہ کر لیا تو ہمارے پاس نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ اعمال کیے اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ہمارے کیے گئے اعمال، روزے، نمازیں، نوافل، صدقہ و خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ اعمال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان میں سے ہم اس نیت سے کریں، اس ارادے سے کریں، اس مقصد سے کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول کر لے۔ اور قبولیت بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ اے لوگو اعمال انجام دینے سے، اعمال کرنے سے
زیادہ اہتمام اس بات پر کیا کرو کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کی قبولیت متقین کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال ہی قبول کرتا ہے۔ اور تقوی ایک لمحے، ایک دن، ایک مہینے میں اعمال انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اس کے نواہی، یعنی جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان کے ترک کرنے، اور جن چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کا نام تقوی ہے۔ اب قبولیت کے حوالے سے کیا اعمال ہم کرتے ہیں، اس کی قبولیت کی کیا علامت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال یا ہمارا کوئی عمل قبول ہو گیا ہے؟ اس کی بے شمار علامتیں ہیں، لیکن میں اس مختصر وقت میں صرف ایک علامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس پر ہم اپنے حال کا جائزہ لیں کہ کیا اس علامت کے مطابق ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے اعمال اللہ کریم نے قبول فرما لیے ہیں۔ تو قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ الطاعت بعد طاعتها، یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عبادت کی، اطاعت کی، کسی نیک عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد بھی وہ عمل جاری رہے۔ قبول الطاعت بعدها، کہ وہ جو عمل آپ نے کیا ہے، جو آپ مسلسل پچھلا مہینہ کرتے رہے ہیں یا آپ نے شروع کیا ہے، اگر وہ عمل آپ کی زندگی میں جاری ہے، آپ اس پر قائم ہیں، آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، تو گویا کسی عمل کے جاری رہنے کہ یہ علامت جو ہے یہ قبولیت کی ہے، کہ گویا اللہ کریم نے آپ کا اپنی بارگاہ میں جھکنا، کوئی نیک عمل کرنا، انجام دینا، اس کو قبول کر لیا ہے، اور وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں آ کر جھک رہے ہیں۔ اور قبولیت کے حوالے سے ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ماہ رمضان گزرتے ہی ہم سب میں سے اکثر کا حال کیا ہو گیا ہے، گویا کہ سارے اعمال ختم ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اور یقین ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ نے قبول فرما لی ہے تو یہ دنیا و ما فیہا سے میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کریم نے میرا ایک سجدہ یا اللہ کریم نے میرا خرچ کیا ہوا ایک درہم اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تو یہ میرے لیے دنیا ما فیہا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک چھوٹا سا عمل، رائی کے دانے کے برابر میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو پھر یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ الغرض اگر اللہ کریم ایک عمل بھی قبول کر لے تو وہ این ممکن ہے کہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو، مگر ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ اس کا کون سا عمل قبول ہوا ہے؟
لہذا ہمیں ہر اعتبار سے تمام اعمال کو جاری رکھنا چاہیے کہ کون سا عمل اللہ تعالی ہم سے قبول کر لے، اور قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو جاری رکھیں۔ ایک غلط چیز ہمارے لوگوں میں عام ہو گئی ہے، بعض لا علمی کی وجہ سے اور بعض علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے بیان کر دیا ہے تو لوگوں نے سن کر اس پر عمل کر لیا ہے، جبکہ دیگر چیزیں جو عوامر ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے، خرابی وہ کیا ہے کہ جب جمعۃ الوداع آتا ہے، جمعۃ الوداع پر ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی اور ہم اپنے ممالک میں بھی کہ لوگ کثرت سے آ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ ایک کنسپٹ ہے، کسی نے دیا ہے کہ قضائے عمری، یہ لفظ قضائے عمری اس کا معنی یہ ہے کہ پوری عمر کی قضائیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک نماز آپ جمعۃ الوداع میں آ کر پڑھ لیں اس نیت سے، تو پچھلی آپ کی پوری عمر کی نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ یہ کسی واعظ نے بیان کیا ہے اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک الوداع ہے، اس میں کوئی شخص اگر سورہ اخلاص ایک معین تعداد میں نماز میں پڑھ لے تو گویا اس کی گزشتہ عمر کی ساری نمازیں جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی۔ اب اس تصور نے، اس گمان نے اور اس بات نے ہمارے لوگوں کو کاہل کر دیا ہے، سست کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، جمعہ الوداع پہ جائیں گے، قضا عمری ادا کر لیں گے، کوئی کافی ہے۔ اور یہی تصور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی قضائے عمری ادا کر لی ہے، اب مزید اعمال کرنے کی کیا ضرورت، اللہ معاف کرے، اور توفیق دی تو کچھ کر لیں گے، جو پچھلی تھی تو وہ ہم نے ادا کر لی ہے۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ تصور سراسر شریعت کے منافی ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ ایک وقت میں ایک عمل کریں اور وہ آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو۔ ہاں، اجر و ثواب میں کثرت ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کریم نے آپ پر فرض کیا چیز جب تک ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اور قضائے عمری، اگر کسی کے پاس زیادہ نمازیں ہیں جس نے فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کی تو اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا ہے جو کہ بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے توفیق دی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 ٹائم نماز شروع کر دی ہے، تو قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ اپنی ایک قضا نماز جو ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرے گا جو آپ کی نمازیں فوت ہو چکی ہیں وہ بھی آپ ادا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔